اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے ثواب دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کے لیے کیسے آتی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، اس سے پہلے مسواک کے بارے میں بتایا تھا کہ مسواک کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مسواک کرنے سے منہ ہمارا صاف ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت زیادہ پسند تھی۔ اب اس کے بعد کامل وضو آپ کریں، اور وضو کیسے کرنا ہے آپ کو معلوم ہے، پورے طریقے سے جیسے وضو کرنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، چہرہ آپ کو دھونا ہے، کوہنی تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پورے سر کا مسح، سر کے شروع سے لے کر آخر تک آپ اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے، پھر وہ ہاتھ کو آپ واپس لے کر آئیں گے، اس کے بعد کان کا مسح آپ کریں گے، پھر دونوں پیروں کو آپ ٹخنے تک آپ دھوئیں گے۔ یہ تو گویا وضو ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد جب آدمی وضو کرتا ہے تو دیکھیے کیا فائدہ ہوتا، اندازہ لگائیے کہ جب آپ کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے سے منہ سے جتنے گناہ آپ کے ہوئے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناک صاف کر رہے ہیں، ناک سے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو گیا کانوں یا آنکھوں سے جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ پھر ہم ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ہاتھ کے پورے گناہ یہاں تک کہ ناخن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ سر اب ہم مسح کرتے ہیں تو سر سے جو گناہ ہوتا ہے یعنی کان وغیرہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے جیسے جیسے ایک ایک حصے کو آپ دھوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وضو کے بعد آدمی ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور ایک درخت ہے، جھاڑ ہے، ہوا چلنے پر جیسا اس کے سوکھے پتے نیچے گرتے ہیں، گناہ وضو کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ مسجد کی طرف چل کر آئیں گے، مسجد کو آئیں گے تو گویا یہ کہ قدم پر اللہ کو ایک نیکی دیتا ہے، یہ گناہ معاف کرتا ہے۔ مثلاً آپ گھر سے نکل کر آ رہے ہیں تو جتنے قدم آپ کے اٹھتے جائیں گے یہ کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب جب آپ مسجد میں آئے، اب آنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پہلے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے، تحیۃ الوضو جسے کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مسجد کو آپ آئیں گے تو یہ کہ قدم پر اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا اور ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ دیتا۔ مسجد میں آنے کے بعد آپ نماز کے انتظار میں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی ہے، سخت آپ کی طبیعت خراب ہے یا کوئی بھی ہے، وضو آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ وضو کر رہے ہیں، سردی ہے، سردی کے دنوں میں آپ پورے طریقے سے وضو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، وضو کرنے کے بعد آپ وضو کی جو دعا ہے، اگر کوئی آدمی اچھی طرح وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے اگر پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک دعا ہو گئی۔ اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا، مجھے پاک لوگوں میں بنا۔ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ دروازے کھول دیتے، وہ جس سے جانا چاہے، جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔
اچھا میں ابھی آپ کو بتایا کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو آپ کو جنت بتائی گئی. آپ پوری جنت کی سیر کرے دیکھے تو آپ نے محسوس کیا کہ جنت میں آپ سے پہلے کوئی چل رہا ہے, کسی کے چلنے کی آواز آئی. اللہ کے رسول نے غور کیا, پھر اب آنے کے بعد دنیا میں حضرت بلال کو بلائے, بلا کر بولے بلال تم اسلام لانے کے بعد کون سا اچھا کام کرے, اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا اچھا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا. انہوں بولے نہیں اللہ کے رسول ایسا میں کیا بھی کوئی خاص عمل نہیں کیا, ہاں البتہ اتنا ہے مجھے کب بھی پیشاب آنے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, میں پیشاب کو جاتا ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, 2 رکعت نفل نماز میں پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وجہ سے تم جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہے تھے. تو دیکھیے 2 رکعت وضو کر لیے, کرنے کے بعد اگر آپ گھر میں وضو کر لیے تو اور آپ کے لیے زیادہ ثواب ہے, کیونکہ وضو کی حالت میں آپ مسجد کو آئیں گے وہ تو نیکیاں ہوں گے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیے پھر مسجد کو آئے. اب مسجد میں آنے کے بعد ٹائم ہے, لوگ کیا کرتے ہیں آتے کھڑے رہتے, آپ کو کھڑنے کی ضرورت ہے. مسجد میں آئے مثال طور پہ 2 منٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو, تحیۃ المسجد آپ کی ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد اب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس سے اب دیکھیے تحیۃ الوضو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے, اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. مسجد میں آنے کے بعد اگر آپ پڑھیں گے اطمینان کے ساتھ, کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا کتنا آسان طریقہ ہے. دیکھیے اگر آدمی اگر جنت حاصل کرنا چاہے. اچھا اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے اذان ہے. اب اس کے بعد اذان ہے. اذان کا دیکھیے اذان دینے کا کتنا بڑا ثواب. ہم کیا سمجھتے ہیں اذان دینے کے لیے مؤذن ہے, اس کا کام ہے, اور اس کو ہم کیا سمجھتے بولے تو مؤذن بولے تو بالکل گرا ہوا آدمی, بالکل حقیر سمجھتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ کتنا بڑا ثواب ہے اذان ہر آدمی دینا, ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, اس لیے کہ اس کے اندر بہت اللہ تعالیٰ ثواب دیا. مسجد کے انتظام کے لیے مؤذن مقرر کر دیتے تاکہ وقت پر اذان ہو, مسجد کی نگرانی ہو, مسجد کی صفائی ہو. امام کو مقرر کیا جاتا تاکہ وقت پر نماز پڑھائی جائے. اب تمام لوگوں کی ذمہ داری رہے گی تو کیا ہوگا, یہ کام چھٹ جاتا, دیر ہو جاتی, کچھ بھی ہو جاتا. ایک آدمی ذمہ دار رہے گا تو انہیں کیا کرے گا, وقت پر اذان دے گا, صفائی کرے گا, نگرانی کرے گا. اب امام اگر مقرر رہے تو کیا ہوتا, وقت پر نماز پڑھائے گا, انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ سب ثواب کا کام ہے, موقع دیکھتے رہنا چاہیے. اذان دیں گے, اگر کوئی آدمی اللہ کے واسطے اذان دیتا ہے تو یہ اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے اچھا کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, خود بھی عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں. تو یہاں پر اندازہ لگائیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اذان دینے والوں کے لیے, مؤذنوں کے لیے یہ آیت اتری. اب یہاں پہ مطلب یہ ہوا کہ اذان کی آواز جہاں تک آپ کی جائے گی آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. انسان, جن اور پوری چیزیں, دنیا کی ہر چیزیں, درخت وغیرہ جو بھی اس چیز کو سنتے ہیں, یعنی قیامت میں یہ سب چیزیں آپ کے حق میں گواہی دیں گے. اللہ یہ بندہ اذان دیتا تھا, تیرے آواز کو یہ لوگوں تک پہنچاتا تھا. ہر ایک اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کے لیے دعا کرے گی, گواہی دے گی. اور دعا مؤذن کی آواز جہاں تک جائے گی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اس کے بعد بتایا ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی. مثال کے طور پہ آواز جاری, درخت سن رہے ہیں, درخت آپ کے لیے دعا کرتے, انسان سن رہے ہیں آپ کے لیے دعا. یہاں تک کہ پہاڑوں تک بھی اگر آپ کی آواز جاری, پہاڑ بھی آپ کے لیے گواہی دیں گے, پہاڑ بھی آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس دعا فرمائیں گے. پھر اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان کا ثواب کیا ہے، ہر آدمی خواہش کرے گا کہ مجھے اذان کا موقع ملا تو اچھا ہے۔ پھر یہاں پہ میں نے ابھی بتایا مؤذن کا کام ہے اذان کی حفاظت، وقت پر اذان دینا، اور امام کا کام یہ ہے کہ امام وقت پر نماز پڑھے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ دیکھیے، اذان آپ سنیں، دینے والے کو اتنا ثواب، اذان کا جواب اگر آپ دیں گے تو آپ کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جیسے مؤذن اللہ اکبر بول رہا، ہمیں بھی اللہ اکبر بولے، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا، ہم بھی پوری اذان کا ہم جواب دیں گے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، وہ دعا، اور ایک ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اسلام کو اللہ کا دین ہے میں قبول کر لیا، اللہ کو میں اپنا رب مان لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ مؤذن کو، اذان دینے والے کو جتنا ثواب دیتا ہے، جواب دینے والے کو بھی اللہ ثواب دے گا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اذان کی آواز جہاں تک جاری ہے، اللہ کی مخلوق جو اس کا جواب دے رہی، کل وہ لوگ مؤذن کے بارے میں گواہی دیں گے، آپ کے بارے میں بھی ان کی دعائیں ساتھ رہیں گی۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیے، یہ بات آخری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 وقت دعا قبول کرتا ہے، 2 وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ کل جمعہ میں تفصیل کے ساتھ اسے بتایا تھا۔ پہلی بات یہ ہے اقامت کے وقت، اذان سے لے کر اقامت، یعنی سمجھے نماز ختم ہونے تک آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دوسری بات پھر ایسا ہی میں بتایا، زمزم کا پانی جو ہے، زمزم جب پیتے ہیں آپ، پیتے جس مقصد کے لیے زمزم پیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد میں کامیابی دے گا۔ بھوک لگ رہی، زمزم اگر آپ پی لیجئے اللہ کی قدرت، پیٹ بھر جاتا، بہت کھا لیا تو آپ کو پیپسی وغیرہ پینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ زمزم پی لیے تو وہ ہضم ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نیت سے آپ کی کوئی نیت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، یا آپ کی طبیعت کچھ بھی نہیں، جس نیت سے آپ زمزم پئیں گے اللہ آپ کی نیت کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ یہ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اب اس کے بعد نماز وغیرہ کے بارے میں ایک ایک چیز انشاءاللہ آئے گی، ہر ایک کا ثواب۔ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے نیکیاں کمانا، آسان ہے۔ دیکھیں وضو کرے ثواب ملا، وضو کے بعد دعا کرے ثواب ملا، نماز پڑھے ثواب ملا، اذان سنے، اذان کا جواب دیے اللہ تعالیٰ ثواب دیا۔ ایسے ہی اگر چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر ہم کریں گے تو شاید اللہ کو وہ چیزیں پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو صحیح طریقے پر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے، دین اور دنیا کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ دے اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ، السلام علیکم۔